تو یارو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے بے شمار مذہبی رسمیں دیکھتے ہیں جن کا پہلے آج سے 20 سال پہلے کوئی وجود، میں نے کبھی بات تعصب کی نہیں کی، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ جانے کسی کا دل دکھانا مقصود، اور اگر کسی بھائی کو تکلیف ہو تو میں پیشگی معافی مانگ لیتا ہوں۔ ہمارا کام دل دکھانا نہیں، بات سمجھانا ہے۔ آج سے 5-7 سال پہلے آذان سے پہلے درود کا رواج تھا۔ فاروق آباد کے نوجوان لوگ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ 5-7 سال پہلے درود کا رواج اذان سے پہلے نہیں تھا۔ تو یہ چیز 5-7 سال پرانی یہ اسلام کی ہو سکتی ہے؟ اسلام کی بات تو وہ ہے جو 1400 سال پرانی ہو۔ نئی چیز اسلام کی بات ہو سکتی؟ ایک جلوس نکالتے ہیں سال کے ساتھ۔ لاہور کے اندر میرے محلے میں چینیاں والی مسجد کے پاس ایک بزرگ رہتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں بانیہ جلوس۔ کیا لکھتے ہیں؟ بانیہ جلوس۔ 20-25 سال پہلے اس جلوس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ساری تاریخ 25 سال پہلے کی۔ اور سنو، 11ویں ختم۔ ایک آدمی کہنے لگا نہیں جی 11ویں کی بات آپ غلط کہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا یہ تو بہت پرانی ہے۔ میں نے کہا کتنی؟ کہنے لگا جب سے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تیرے خیال میں شیخ عبد القادر جیلانی رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کب پیدا ہوئے؟ 600 سال بعد۔ پرانی کتنی ہے؟ کتنی پرانی؟ لاؤ ایک ایک بات کو، فقہ کی کتابوں کے پشتارے لاؤ۔ کوئی دنیا میں فقہ کی کتاب 500-600 سال سے پرانی موجود؟ پچھلے دنوں یہ نعرہ تھا کہ فتاوی عالمگیری نافذ کرو۔ پاکستان میں کیا نافذ کرو؟ لاہور کے ایک مفتی صاحب بڑے قابل احترام ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے نافذ کرنے کے لیے فتاوی عالمگیری نافذ کیا جائے۔ فتاوی عالمگیری کب بنا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے حکم پر ان کے زمانے میں۔ کتنے سال پہلے؟ 300 سال پہلے۔ 300 سال پہلے اس فتاوی عالمگیری کا کوئی وجود کائنات میں موجود نہیں تھا۔ یہ تھا تو بتلا دو۔ یہ جو مذہب بنے ہیں بستیوں کے نام پر، 100 سال پہلے ان بستیوں کا نام بھی کوئی جانتا؟ کوئی جانتا؟ نام نہیں تھا۔ آؤ کعبے کے رب کی قسم ہے، اہل حدیث کا ایک مسئلہ لاؤ جو 1400 سال پرانا نہ ہو۔ ہم اپنے باپ کے بیٹے نہیں اگر اس مسئلے کو پاؤں کی ٹھوکر پہ نہ رکھ دیں۔ ایک مسئلہ اہل حدیث کا ایسا بیان کرو جو 14.25 جو رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے رحمت للعالمین پہ نازل کیا، اور جو رحمت للعالمین نے کائنات کے سامنے پیش کیا، دوسرے کسی مسئلے کو ہم مانتے ہی پھر دیکھ لو مسئلہ کس کا پیور خالص جس میں کوئی ملاوٹ۔ اور یاد رکھو ملاوٹ کس کو کہتے ہیں؟ قاضی صاحب بعض لوگ کہتے ہیں ملاوٹ کوئی بری نہیں ہے، وہ قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، تو برا کام کیا۔ میں نے کہا ہم برا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اسلام ماننا ہے تو خالص مانو بغیر ملاوٹ کے۔ کہنے لگا ملاوٹ کیسی؟ ہم نے کہا اگر دودھ کے اندر پانی سرکاری نلکے کا ملا دیا جائے تو ملاوٹ نہیں ہوتی، دودھ خالص ہوتا ہے۔ اور اگر نہر کا ملا دیا جائے تب، اور اگر آب زمزم ملا دیا جائے تب، اگر دودھ کے اندر
چاہے زمزم کا پانی ملا دو تب بھی دودھ خالص نہیں رہے گا۔ اگر اسلام کے اندر کسی نیک سے نیک آدمی کی بات بھی ملا دو اسلام خالص نہیں رہے گا۔ خالص اسلام صرف وہی ہے جو رب کے رسول نے صدیق و فاروق کو عطا کیا تھا، اور کوئی اسلام خالص باقی سب بنا دے۔ اگر اہل حدیث بھی یہ کہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے نہ مانو، سمجھ لو کہ اس کے مذہب میں ملاوٹ آ گئی۔ اس اہل حدیث کی مانو جو یہ کہے قال اللہ و قال رسول اللہ، اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو۔ کیوں؟ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی اور رسول کی بات کا ذمہ عرش والے نے خود لے لیا ہے۔ عرش والے نے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ جاؤ دنیا والوں کسی دوسرے کو کہو کہ وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہے کہ ہمارا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ کہو لوگوں، میں کہتا ہوں اہل حدیث کے مسلک کا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے جو قرآن حدیث کے اندر موجود نہیں۔ ہم اس کو مسئلہ ہی، جب بات اتنی کھری انشاءاللہ لوگ اس کو مانتے ہیں، مان رہے ہیں، مانیں گے۔